مولانا محمد وعلى آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ جو ان کے ٹکڑوں پر بن رہے ہیں وہی بلند آواز سے پڑھیں گے اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی داد بھی ضرور دیں گے۔ اس لیے آپ سے ہمیشہ یہی گزارش ہے کہ جاگ کر بیٹھیے اور بیدار ہو کے بیٹھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، خیرات ذکر ہے خدا ہر وقت ان کے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی۔ دیکھنے والے مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز علماء کرام اور سادات کرام و نوجوانان اہل سنت، آج میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ الحمدللہ ہم نے 26 اگست کو جو 45 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیڈول کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے ہم نے ہر رات ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے آپ سارے حضرات، خصوصاً علماء کرام، سادات کرام اور نوجوان حضرات اور معصوم بچے جو ہمیشہ، میں اور آپ تو چلے یہاں سے فارغ ہو کر سو جائیں گے، صبح کسی نے فجر پڑھی یا کسی نے نہیں پڑھی، لیکن قربان ان طلباء کے جنہوں نے صبح فجر بھی باجماعت پڑھنی اور اپنے اسباق بھی پڑھنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ محافل میں آتے رہے، ذکر مصطفیٰ سنتے رہے، ذکر مصطفیٰ سنتے رہے۔ میں انتہائی تہ دل سے تمام اول سے لے کر آخر تک جتنے علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، آپ تمام عوام اہل سنت ہیں، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ آپ کا مجھ پر احسان نہیں بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مجھے یہ توفیق بخشی کہ ہم ہر رات ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ اس لیے کہ میرے ساتھیوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر ایسی محفل میں آنا بس جہاں خاموش ہو کے بیٹھنا ہے اور یا نعت سننی ہے یا سبحان اللہ کہنا ہے، اپنی بات نہیں کرنی اور گھنٹوں بیٹھنا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس پر نظر کرم ہوتی ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو جس شان اور محبت سے محترم جناب حاجی قیوم علی قادری صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ آخری محفل مجھے دینا، یہ انہیں ہی ملی ہے آخری محفل، لیکن یہ یاد رکھیے میرے ساتھیوں، یہ شیڈول کی آخری محفل تو ہو سکتی ہے لیکن زندگی کی آخری محفل نہیں ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں یہ ذکر مصطفیٰ تا قیامت اسی طرح ہوتا رہے گا۔ وقت بہت گزر چکا ہے میرے ساتھیوں، میں انتہائی مختصر وقت میں آپ سے چند ایک معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ یہ شیڈول کی آخری محفل ہے، کچھ حاصل کر کے جائیے۔ آپ نوجوانوں سے خصوصاً میں مخاطب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آئے ایسی محافل میں تو ان محافل سے کچھ سیکھیے میرے ساتھیوں، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں اور موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری اجل اور ہماری زندگی پوری ہو جائے اور ہم سفر آخرت شروع کر لیں۔ تو اس کا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحت ہے بھی تب بھی موت آنی ہے، اگر بیماری ہے تب بھی موت آنی ہے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تب بھی موت آنی ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تب بھی موت آنی ہے، ہم چاہے کسی طاقتور کے پاس بیٹھے ہیں تب بھی موت آنی ہے، موت ہر حال میں آئے گی، اور کسی کے پاس کوئی چٹ نہیں ہے کہ میں کب مروں گا، نہ کوئی گارنٹی ہے۔ کوئی صحت مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کئی ایسے صحت مند دیکھے جو رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں۔ تو اس لیے زندگی بہت مختصر ہے میرے ساتھیوں۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے نا کہ یہ شیڈول نہیں اگلا شیڈول، یہ ربیع الاول نہیں اگلا ربیع الاول، یہ محفل نہیں اگلی محفل، یہ ہفتہ نہیں تو اگلا ہفتہ، یہ جمعہ نہیں تو اگلے جمعے نماز شروع ہوگی، اگلے جمعے نیک عمل شروع ہوگے، اگلے جمعے سے ہم جو ہے نا صحیح نیک ہو جائیں گے، یا اگلے مہینے سے صحیح نیک ہو جائیں گے، اگلے سال سے صحیح نیک ہو جائیں گے۔ نہ سالوں کا انتظار کرنا نہ دنوں کا انتظار کرنا، اس لیے کہ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنی، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ تو میرے ساتھیوں آج ہم بات کریں گے عشق رسول پر۔
ڈھیلی آواز آ رہی آپ کی. ہم بات کریں گے عشق رسول پر. عشق رسول عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، عشق ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اور ہر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، کہتے ہیں نا ایسے. ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے، مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے. تو اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں. عشق کی خدا نہ خواستہ کسی کو یرکان ہو جائے نا، یرکان، تو اس کی علامات کیا ہے؟ چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں. کسی کو اگر بخار ہو جائے تو چہرہ کمزور ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر حرارت یعنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں. کسی کو شوگر ہو، بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے. یہ علامات ہیں اس کی، یہ علامات ہیں اس کی. وہ چاہے یرکان ہو، چاہے بخار ہو، چاہے شوگر ہو، تو عشق کی بھی تو علامات ہوتی ہیں. عشق کی بھی علامات ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اور عزیزان محترم، جسے پھر عشق کا روگ لگ جائے، جسے عشق کا روگ لگ جائے تو پھر اس کے اندر بھی تو کچھ علامات ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ واقعی یہ کس کا عاشق ہے، کس کے عشق کا مریض ہے، کس کے عشق میں مبتلا ہے. یارو دنیاوی محبت بھی کی جاتی ہے. لوگ دنیاوی محبت میں پتہ نہیں اپنا کیسا حال بنا لیتے ہیں، لیکن جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، جسے اللہ کے رسول سے عشق ہو جائے. عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر. قربان جاؤں، میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. شاید کوئی بندہ ہوگا کھڑا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. باہر سے ایک صحابی آ رہے ہیں. جب کانوں میں محبوب کی آواز پہنچی نا بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. مسجد سے ایک صحابی نکلے، تجھے کیا ہوا یہاں بیٹھے ہو؟ کہا کہ محبوب کی آواز کانوں میں آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں یہیں بیٹھ گیا. عشق کی کچھ علامات ہوتی ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے میرے ساتھیوں. دعوے کرنا بہت آسان ہے. میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں، آپ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، یہ تو ایک دعویٰ ہوگا. وہ ایک مشہور قصہ ہے، یہ بات طویل ہو جائے گی، کہ کسی نے لیلا سے کہا نا کہ تیرے تو کئی مجنو ہیں، تو کہتی میرا ایک ہی مجنو ہے، تیرے تو کئی مجنو ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ نہیں، میرا مجنو ایک ہی ہے، میرا مجنو ایک ہی ہے. کیسے؟ جب وہ چوری کا تھال بھیجا جاتا ہے، وہ جو سارے باہر کھڑے تھے کہ ہم لیلا کے عاشق ہیں، سارے باہر عاشق کھڑے تھے. جب وہ چوری گئی نا، سوجی ان کے سامنے حلوہ گیا، تو سہیلی نے پوچھا کہ کون ہے مجنو؟ سب نے سر اٹھا کے کہا کہ میں مجنو، میں مجنو، میں مجنو. تو اس نے چوری سامنے رکھی اور بھاگی، اور لیلا سے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ تیرا ایک مجنو نہیں، تیرے تو سینکڑوں مجنو ہیں، تیرے سینکڑوں. کہا کہ نہیں، میرا مجنو ایک ہی ہے. اب ذرا دوبارہ جا، یہ چھری ہے اور پلیٹ ہے، اس کے اوپر کپڑا رکھ اور اب پوچھنا کہ مجنو کون ہے. لیلا نے اس کے گوشت کا حصہ مانگا ہے، لیلا نے اس کے گوشت کا حصہ مانگا ہے. عزیزان محترم، اب وہ سہیلی اسی طرح پلیٹ رکھے ہوئے ہے اور اوپر چوری ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے. جب گئی نا، ابھی وہ چوری کھا کے ابھی تازہ ہی دم تھے، جب پکار کے کہا نا کہ مجنو کون ہے، تو پھر سب نے سر اٹھا کے کہا کہ میں مجنو، میں مجنو. کہا کہ پھر آگے آ جاؤ. لیلا نے جسم کے ٹکڑے کا ایک حصہ مانگا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. اور جب یہ سنا نا انہوں نے، کوئی کہاں سے کھسکنے لگا، کوئی کہاں سے کھسکنے لگا، کوئی کہاں سے غائب ہونے لگا. میدان سارا خالی ہو جاتا ہے. ایک کمزور دبلا پتلا شخص رہ جاتا ہے، دبلا پتلا شخص رہ جاتا ہے، اور آگے بڑھ کے کپ کپائی ہوئی آواز میں کہتا ہے ذرا اتنا بتا کہ میری لیلا نے جسم کے کس حصے کا گوشت مانگا ہے. میری لیلا نے جسم کے کس، بس اتنا کہا اور چھری اٹھائی، یہاں سے بھی کاٹا، یہاں سے بھی کاٹا، یہاں سے بھی کاٹا. وہ سہیلی دیکھ کے حیران رہ گئی، فوراً بھاگتی ہے لیلا کی طرف اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج یقین ہو گیا کہ تیرا ایک ہی مجنو ہے. یارو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کا عاشق ضرور کہتا ہے، لیکن عشق کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں.
عشق کی کچھ علامات ہوتی ہیں. کیا ہم نے اپنے محبوب کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کیا؟ مانا اپنے محبوب کا ہر حکم. آئیے میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو اب جس صحابی کے کان میں آواز پڑی وہ گلی میں ہے, جب محبوب کی آواز سنی نا وہ وہیں بیٹھ گئے. دوسرے صحابی جاتے ہیں تجھے کیا ہو گیا گلی میں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے کانوں میں محبوب کی آواز آئی ہے, آقا کی آواز آئی ہے, میں اسی پہ بیٹھ گیا. کہا تجھے تو نہیں کہا گیا؟ کہا یارو ہم سے بہانے بھی نہیں ہوتے, احتجاج کے لیے نکلنا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے, ناموس رسالت کے لیے نکلنا ہے ٹائم نہیں ہے, ختم نبوت کی ریلی ہے مجھے ٹائم نہیں ہے, میری ملازمت ہے, میرا معاملہ ہے, میری یہ مصروفیت ہے, میں فلاں کام جا رہا ہوں, مجھے سبق پڑھانا ہے, مجھے سبق سننا ہے, مجھے یہ کام ہے, مجھے وہ کام ہے. اس طرح کر کر کے نا میرے ساتھیوں ہر کوئی میدان سے کھسکتا ہے. اس لیے عشق قربانی مانگتا ہے. عشق کہا یارو ہم سے بہانے نہیں ہوتے. اب میں کہوں کہ کس کو کہا ہے, کس کے بارے میں کہا ہے؟ بس میرے کانوں میں محبوب کی آواز آئی ہے, بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تپتی دھوپ ہے صحرا میں, اونٹنی نکال کے چلے جاتے ہیں اور ایک مقام پہ صحرا میں آ جاتے ہیں. اونٹنی کو چاروں طرف کولی کی طرح گھما رہے ہیں, کولو کی طرح چاروں طرف چکر کٹوا رہے ہیں, ننگے پاؤں ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو؟ کہا پتا تو مجھے بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, پتا مجھے بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہا پھر یہ عمل کس لیے کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان محترم آؤ, اگر اپنے محبوب علیہ السلام کے عشق اور محبت میں اتنی عقیدت اور محبت سے ہم میلاد سن سکتے ہیں نا, تو پھر تحیہ کیجئے. جب بھی حضور کے ناموس کی بات آئے گی, حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی, حضور کے صحابہ کے ناموس کی بات آئے گی, حضور کے اہل بیت کے ناموس کی بات آئے گی, تو ہماری گردنیں حاضر ہوں گی. تو عزیزان محترم, عشق دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی داستان پڑھیے. عشق رسالت میں آپ دیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے صحابہ سے جو سیکھا ہے نا, یہ دین اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بتلا گئے کہ عشق کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کہ اس تپتی دھوپ میں اور صحرا میں اس طرح اونٹنی کو چاروں طرف چکر لگوا رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں سرکار مدینہ کے ساتھ تھا اور یہاں وہ اونٹنی کے چکر اس طرح انہوں نے کاٹے ہیں, پتا اور کچھ مجھے نہیں ہے کہ وہ چکر کس لیے کاٹے گئے, محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. محبوب کی یہ ہوتا ہے عشق. ایک تو وہ کام ہے جس کا محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہو, سختی سے حکم دیا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کا حکم بھی نہیں ملا, عاشق وہ بھی کر گزرتے ہیں, عاشق وہ بھی کر گزرتے ہیں. قربان جاؤں, غزوہ احد ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تیاری فرما رہے ہیں کہ کون کون جنگ کے ساتھ چلے گا اور ہمارے ساتھ چلے گا, میدان احد جانا ہے. سارے صحابہ کرام آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. اب وہ تحیہ لگایا گیا کہ کتنی عمر کے لوگ جا سکتے ہیں. کہا کہ جو 13 سال یا 14 سال تک ہے وہ نہیں جا سکتا, اس سے بڑی عمر کے جا سکتے ہیں. اب وہ دور نوجوان کھڑے ہیں, 2 صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والے 2 صحابی کھڑے ہیں, حضرت رافع اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ. پنجوں کے بل کھڑے ہیں, پنجوں کے بل. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ بات ٹل جائے, کوئی دیکھ نہ لے, یہ معاملہ ہو جائے گا, بعد میں نکل آئیں گے. وہ پنجوں کے بل کھڑے ہیں. میرے آقا نے جب فرمایا وہ آگے بڑھتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تمہاری عمر ابھی تھوڑی ہے, تمہاری عمریں ابھی تھوڑی ہے, تم ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں چل سکتے. اللہ اکبر. وہ رو پڑتے ہیں. ان میں سے ایک کی تو سفارش آتی حضرت رافع کی کہ یا رسول اللہ یہ تیر بہت اچھا چلاتے ہیں,
تیر چلانے میں بڑے ماہر ہیں، اگرچہ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ تیر بڑا اچھا چلاتے ہیں اور نشانے پہ ان کا تیر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو انہیں لے لیتے ہیں۔ حضرت سمورہ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، وہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جسامت نہ دیکھیے، میرے قد کاٹ کو نہ دیکھیے، آپ ہم دونوں کی کشتی کرائیے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بہانہ ہے عمر تھوڑی ہے چلے جاتے، کیا اس عمر کے نوجوان نہیں جا سکتے جنگ میں؟ لیکن عشق کہتا ہے کہ جنگ میں جانا ہے، حضور کے ساتھ جنگ میں جانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری کشتی کرائیے، ہم کشتی لڑتے ہیں، جو زور ہو گیا اسے تو اجازت مل جائے، جو جیت جائے اسے تو اجازت ملنی چاہیے۔ میرا اگر چلو کشتی کراتے ہیں، دونوں کی کشتی کرائی گئی۔ جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو باہوں میں لیا نا تو حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہتے ہیں کہ رافع تجھے تو اجازت مل چکی ہے، تجھے اجازت مل چکی ہے، آج ایک بات میری ضرور مان لے، اپنے آپ کو نیچے گرا لے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے، اپنے آپ کو نیچے گرا لے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نیچے گراتے ہیں، تب حضرت سمورہ کو بھی اجازت مل جاتی ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ ایک عمر بھی چھوٹی ہے، نہیں جا سکتے، لیکن عشق نہیں مان رہا کہ حضور کے ساتھ ضرور چلنا ہے۔ مشکل حالات ہیں، اگر ہم ان حالات میں حضور کے ساتھ نہیں چلے تو پھر کب چلیں گے؟ ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اللہ اکبر، سیج پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے آدھی رات میں آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اے حضور کے غلاموں آ جاؤ، کفار نے للکارا ہے، ہم نے جنگ کے لیے چلنا ہے، میرے آقا نے بلایا ہے۔ بس جب آواز کانوں میں پڑی نا فوراً اٹھ پڑے۔ پھر یاد آتا ہے، اللہ اکبر، پھولوں کی سیج ہو، شادی کی پہلی رات ہو، ایک تو عشق ہمارا بھی ہے نا، بتایا گیا کہ شادی نکاح سنت ہے، اس میں ڈھول بجانا سنت نہیں، اس میں ناچنا سنت نہیں، اس میں بھنگڑے ڈالنا یہ چیز منع ہے، اور غل غپارہ کرنا منع ہے، یہ چیز اس کا کوئی نہ شریعت سے تعلق ہے نہ سنت سے تعلق ہے۔ ہم وہ سارے کام کرتے گئے، سارے کام کرتے گئے۔ اب نکاح سنت ہے، وہ 15 منٹ کا کام ہے، اس کے لیے ہم نے جو ناجائز کام کیے، جو شریعت کی دھجیاں اڑائی، علماء بتاتے گئے، لیکن ہم بس پشت ڈالتے گئے اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق یہ نہیں ہوتا، عشق یہ ہوتا ہے شادی کی پہلی رات ہو، یا تو نہ دولہا کو شادی کی پہلی رات وضو کا ٹائم ملتا ہے، نہ دلہن کو ٹائم ملتا ہے، کیونکہ جہاں ہزاروں کا میک اپ کیا ہوا ہو نا، جہاں 50,000 سے بیوٹی پارلر جا کے میک اپ کے دیے ہوئے، وہ پھر آ کے وضو کرے گی؟ یا دولہا جو فشل کرا کے آیا ہے، جو گھنٹوں جو ہے نا اپنے آپ کو سجا کے آیا ہے، پتہ نہیں کون کون سی کریمیں لگا کر آیا ہے، اب وہ آ کے وضو کرے گا، وہ نفل پڑے گا؟ نہ میرے ساتھیو، جب ہم شریعت سے دور چلے گئے نا، حضور صلی اللہ، ہمارا عشق رہا زبان کی نوک تک، حضور سے ہمارا عشق رہا زبان کی نوک تک۔ اگر یہ عشق سینے کے اندر اترتا، اگر یہ عشق حضور کا سینے کے اندر اترتا تو پھر خدا کی قسم یوں شریعت کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی۔ جب یہ عشق سینے کے اندر اترتا پھر یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو کوئی پیٹھ نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے رسم و رواج تو آگے لے کر آئے، ہم اپنے طور طریقے تو آگے لے کر آئے، اگر ہم نے پیچھے کیا ہے تو سنت رسول کو پیچھے کیا ہے۔ آؤ نادانو، آج بھی وقت ہے، شادیاں بغیر ڈھول کے بھی ہو جاتی ہیں، سینکڑوں شادیاں ہم نے ایسی دیکھی اور کی بھی ہیں الحمدللہ، بغیر ڈھول کے بھی ہو جاتی ہیں، بغیر رقص کے بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جس رب نے تمہیں یہ نعمت بخشی ہے، جس رب نے تمہیں یہ خوشیاں عطا کی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی کا سجدہ شکر ادا کرو۔ تو عزیزان محترم، عشق کہتا ہے شادی کی پہلی رات ہے، پھولوں کی سیج ہے، جب کانوں پہ آواز پڑی نہ رسول اللہ نے بلایا ہے، حضرت حنظلہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی نے دامن سے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہو، آج پہلی رات ہے، کہا کہ میرا دامن چھوڑ کے میرے آقا نے مجھے بلایا ہے،
میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر میرا کیا بنے گا؟ کہا حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہ ابھی میں نے غسل بھی کرنا ہے۔ پھر عشق کہتا ہے اگر غسل کرے گا تو تاخیر ہو جائے گی، آقا کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی، لہٰذا تاخیر نہ ہونے پائے، چلا جا۔ حضرت حنظلہ چلے جاتے ہیں، وہاں جنگ میں شہید بھی ہوتے ہیں۔ جب شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ میرے آقا نے فرمایا ڈھونڈو لاش کہاں ہے، حضرت حنظلہ کا جسم اقدس کہاں ہے؟ جب بار بار تلاش کیا گیا نہیں ملا، میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا پڑے، فرمایا آ جاؤ، حضرت حنظلہ کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ حضرت حنظلہ کہاں ہے یا رسول اللہ، ہم تلاش کر کے تھک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جب حضرت حنظلہ گھر سے چلے تھے، انہوں نے غسل کرنا تھا اور یہاں شہادت ہو گئی ہے، اللہ کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اللہ کے ملائکہ سے اس راہ میں چل کر تو دیکھو، اپنے سینے میں حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمو کر تو دیکھو، اپنے سینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پیدا کر کے دیکھو۔ آخری بات کر کر آپ سے اجازت چاہوں گا، عزیزان محترم، ایک اور عاشق رسول کا تذکرہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر گزرے ہیں علی سکندر، اور ان کا جو مشہور نام رہا ہے وہ جگر مراد آبادی۔ کیا نام تھا؟ جگر مراد آبادی کے نام سے۔ اب شاعروں کا، شعراء کا اثر جو ہے، وہ جو غزل لکھا کرتے ہیں، دنیاوی شاعری کرتے ہیں، وہ اکثر پیا بھی کرتے ہیں، تو ہمیشہ ٹن رہتا ہے۔ اجمیر شریف میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے۔ کسی نے کہا کہ یار جگر مراد آبادی بہت بڑا شاعر ہے اور بہت اچھی شاعری کرتا ہے، کیوں نہ اسے بھی بلایا جائے۔ اب جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ وہ تو شراب پیتا ہے، حضور کی نعت کا مشاعرہ ہے اور یہاں اسے کیسے مدعو کیا جائے۔ اب دونوں انتظامیہ میں بھی اختلاف پیدا ہوا، کسی نے کہا کہ بلانا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں بلانا چاہیے۔ اللہ اکبر، جب بات بڑھی نا تو اتفاق رائے اس بات پہ ہوا کہ اسے بلا لیتے ہیں، بہت بڑا شاعر ہے، اسے بلا لیتے ہیں۔ اب انتظامیہ نے تو حامی بھری، جب پبلک کو معلوم چلا انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ شرابی اسٹیج پر آئے اور نعت پڑھے، مشاعرہ کا ہے، حضور کی نعت پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اسے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اب وہاں انتظامیہ حامی بھر چکی ہے۔ کسی نے جا کے کہا جگر مراد آبادی سے کہ آپ تیاری کیجئے، آپ کو محفل نعت کے مشاعرے میں بلایا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی ہے، یہاں ایک بوتل ہاتھ میں ہے شراب کی، اور دیکھتا ہے اپنے جسم کو کہ اے جگر، تیری کیا اوقات ہے کہ تو نعت پڑھ سکے، تیری اوقات کیا ہے کہ تو حضور کی نعت کہہ سکے۔ تو نے ساری زندگی دنیاوی اشعار کہے، دنیاوی غزلیں کہیں، اب تجھے حضور کی نعت کے لیے بلایا گیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو شراب کے نشے میں بدمست رہتا ہے۔ پھر اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر بیٹھا ہے، پھر غسل کرتا ہے، کہ پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جگر، تیری اوقات نہیں کہ تو نعت کہہ سکے۔ کوشش کرتا ہے نعت لکھنے کی، نعت لکھتا ہے تو غزل بن جاتی ہے، نعت لکھتا ہے تو غزل بن جاتی ہے۔ پھر روتا ہے، پھر رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں کہ بہت برا ہو، میں انتہائی غلیظ ہوں، میں انتہائی گندا ہوں، اور آپ کی نعت کے حوالے سے مجھے بلایا گیا ہے، مجھ پہ کرم فرمائیے، مجھ پہ کرم فرمائیے۔ پھر اٹھتا ہے، کئی بار اٹھا، غسل کیا، اپنے آپ کو صاف کیا، لیکن کیا ہے کہ نعت نہیں لکھ پاتا، بار بار اشعار لکھتا ہے تو غزل بن جاتے ہیں، آخر پھر کرم ہو جاتا ہے ایک رات۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک بار اپنے آپ کو سرنڈر کر کے دیکھو اس بارگاہ میں، یوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ یا رسول اللہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا،
آج کے بعد نہ آپ کے دشمنوں سے کوئی دوستی ہوگی، نہ آپ کے دشمنوں سے کوئی تعلق ہوگا۔ اگر ذکر چلے گا تو زبان پر آپ کا ذکر چلے گا، اگر میرا وجود میں کوئی چیز نظر آئے گی تو آپ کی سنت مبارکہ نظر آئے گی۔ ایک بار اپنے آپ کو سرنڈر کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے۔ جب جگر مراد آبادی رویا نا اور عرض کی یا رسول اللہ، مانا کہ میں شرابی ہوں، مانا کہ میں بہت گندا ہوں، دنیا دار ہوں، میں نے ساری زندگی دنیاوی اشعار لکھے ہیں، لیکن آج تیری محفل میں مجھے بلایا گیا ہے، اب مجھ پہ کرم فرمائیے نا، پھر کرم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نعت لکھی انہوں نے۔ اب وہ جلسے کا جب ٹائم آیا، مشاعرے کا ٹائم آیا، یہاں اختلاف ہے پبلک میں، انتظامیہ تو کہتی ہے کہ وہ آئے، 3 دن پہلے بلایا گیا اور اسی شہر اجمیر شریف میں چھپا دیا گیا کہ 3 دن پہلے آ جانا، معاملات کچھ گڑبڑ ہیں، ہم آپ کو اچانک سے اسٹیج پر لائیں گے۔ اللہ اکبر، 3 دن وہ انتظار میں رہا۔ جب مشاعرہ کا دن آیا، محفل کا دن آیا، اب پبلک بھی آئی ہے، وہ بھی اس طاق میں ہے کہیں یہ جگر تو نہیں آ رہا، اس کو ہم اسٹیج پر نہیں چھوڑیں گے۔ اب جگر تیاری سے آیا ہے، حضور کی نعت لکھ کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب مشاعرہ شروع ہوا نا اور شعراء کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے لگے، مشاعرہ ہوا، اتنے میں اچانک اعلان ہوتا ہے کہ جگر آ گیا ہے، جگر مراد آبادی آ گیا ہے۔ جب اسٹیج پر اعلان ہوا نا تو عوام میں کھلبلی مچ جاتی ہے، ساری پبلک کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی شراب بھی پیے، دنیاوی اشعار بھی کہے، وہ حضور کی نعتیں پڑھے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ جب شور اٹھا، جگر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے مائک میں کہتے ہیں کہ یارو ایک بات میری سن لو، جگر گندا ہے نا، جگر برا ہے، حضور کی نعت تو بری نہیں ہے، حضور کی نعت تو بری نہیں ہے، میں نعت لکھ کے آیا ہوں، مجھ سے نعت سن لو، مجھ سے نعت سن لو۔ اللہ اکبر، اب ذرا خاموشی ہو گئی، آہستہ آہستہ ماحول تھمنے لگا۔ پھر جگر نے جو نعت لکھی ہے وہ سناؤں نعت آپ کو؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بس وہ اشعار لکھ کے میں نے کہا نا کہ ایک بار اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی سرنڈر ہو جائے نا، پھر حضور کی بارگاہ سے کرم ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ گئے نا، یہیں سے نیت کر کے گئے بریلی شریف سے کہ روضہ رسول پر تب تک کھڑا رہوں گا جب تک سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر لوں۔ وہاں چلے گئے اور انتظار کرتے رہے، کیونکہ اب کا ماحول نہیں تھا، پہلے کھلی چھٹی ہوتی تھی، جس طرح کوئی صلاۃ و سلام پڑھے، حضور کی روضہ مبارک کا دیدار کرے، جتنی دیر کھڑا رہے، تو وہ ماحول تھا، کھڑے رہے سارا دن کہ ابھی دیدار ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن آیا نا، پھر اپنی اوقات یاد آئی اور آپ نے نعت لکھی، وہ سویلا تیرے دن اے بہار پھرتے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا تیری اوقات کیا ہے، کہ تو دعویٰ کر کے آیا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے جو شہنشاہ ہیں نا وہ بھی مانگنے آ جاتے ہیں اور بھکاری بن کر آ جاتے ہیں، اب تو نے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا نا، جب یہ الفاظ کہے اور سرنڈر کیا، تو اسی دوران آپ کو رسول اللہ کا دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے دیکھیے، دنیاوی خواہشات سے نکل کر دیکھیے اور غلامی مصطفیٰ میں آ جائیے، پھر دیکھیں کہ نگاہ مصطفیٰ کس طرح ہوتی ہے، کیسے نگاہ کرم پڑتی ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے جو نعت لکھی ہے، عزیزان محترم، جگر کہتا ہے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ،
رند کہتے ہیں شرابی کو، گنہگار کو، سیاہکار کو. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر مجھ پہ سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر مجھ پہ سلطان مدینہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. ابھی چند اشعار پڑھے تھے نا، مجمع رو پڑتا ہے اور ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے. وہ جگر جسے پہلے نعت پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، جسے اسٹیج پر آنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی تو اشعار پڑھے ہیں تو مجمع میں سے آہو بکا کی آوازیں آتی ہیں. پھر آپ پکار اٹھتے ہیں کہ تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. اور اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق. تو خلد ہے اور تو جنت سلطان مدینہ، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اور اس طرح کی ہر سانس ہو مصروف عبادت، اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت. دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ. اور مجمع کی طرف رخ کیا. جو مجمع رو رہا تھا نا، چیخ و پکار کر رہا تھا، آپ نے پھر شعر پڑھے، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیری خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور نعت خوانی ہم سے موت بھی چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. جب تک سانسیں چل رہی ہیں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.